بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین کرام، میں انور علی رانا ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے کیس لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میرے یوٹیوب چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو ہے ہر آنے والی جو لیگل ویڈیو ہے تو آپ تک پہنچتی رہے، اور فیس بک پہ بھی اس کو فالو کیا کریں پیج کو، اور لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ٹائم میں جو ہے آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اگر کوئی بھی میری ویڈیو سے متعلقہ یا کوئی میری ویڈیو بنانے سے متعلقہ تو اگر کوئی مجھے کوئی آراء دینا چاہیں تو میں ان کا احترام کروں گا، اور مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے اس پہ آراء دیتے بھی ہیں اور بتایا بھی ہے انہوں نے کہ آپ اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے اپنے اندر کوئی بہتری لا سکوں، کیونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے والا جو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے اس کو احساس کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو شخص بھی مجھے کوئی بتاتا ہے کوئی چیز یا کوئی مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس پہ جو ہے ضرور اڈاپٹ کرتا ہوں وہ چیزیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے جو ہے اس چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا بہتر بنا سکوں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے معاہدہ مختص بیع، جسے ہم اکثر جو ہے پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، اقرار نامہ، اس پہ جو ہے جو کیس وغیرہ فائل ہوتے ہیں یا اس میں جو ہے جو لیٹیگیشن جو ہے انکریز ہوتی ہے، یا اس پہ جو لیٹیگیشن جو ہے اس پہ دونوں فریقین کے تحت جو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے آج میں یہ کیس لا لے کر آیا ہوں، اور یہ بڑا زبردست قسم کا اور بڑا اس میں کیٹیگوریکلی جو ہے اس میں ایک ججمنٹ عدالت نے پاس کی ہے، جو میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کو یہ ریفر کروں گا۔ تو ناظرین کرام، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسی ایسے ہی زبانی جو ہے ایسے کوئی ویڈیو یا ایسی کوئی مشورہ یا کوئی ایسی جو ہے ڈسکشن نہ بتاؤں آپ کو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا کیس لا اور اس میں جو ججمنٹ ہے عدالتوں کی، تو عدالت عالیہ اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس پاس ہوتی ہیں، تو میں وہ بھی ریفر کرتا ہوں۔ اس میں بہت سارے ہمارے جو ہیں لائر برادری جو ہے وہ، اور خاص طور پہ لاء کے اسٹوڈنٹ، تو انہیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ آسانی سے جو ہے یہاں سے ہر ٹاپک پہ انہیں کیس لا مل جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی اس کو محفوظ رکھا کریں تاکہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لا کر اس سے بینیفٹ لے سکیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اور یہ اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، قانون سے روشناس ہونا چاہیے، جو بیسک قانون ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں، اس کو ہر شخص جو ہے، ہر شہری کے جو ہے اس سے واقف ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا جو وہ کیس لا ہے وہ ایسے ہی اس اقرار نامے اور ایگریمنٹ سے متعلقہ ہے۔ ہم جب بھی کوئی اقرار نامہ یا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ناظرین کرام اس کو بڑے اچھے سے اسے آپ اسٹڈی کیا کریں، اسے پڑھا کریں، اپنی شرائط جو ہیں اس کو ڈٹرمنٹ کیا کریں، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے اس ایگریمنٹ کو، اس اقرار نامے کو لیگل پیرائے کے اندر لے کر آیا کریں، تاکہ اس میں کل کلاں کو اللہ نہ کرے کوئی آپ کی اگر ایسی لیٹیگیشن جو ہے ارائز ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور آپ لوگ جو ہو اس سے جو ہے محفوظ رہے، اور لیگلی طور پہ آپ جو ہیں کسی طریقے سے ناک آؤٹ نہ ہو سکیں۔ یہ جو ہمارا آج کا کیس لا ہے، یہ جو ہماری آج کی ڈسکشن ہے وہ یہی ہے۔ اس میں جو ہے لیگلی طور پہ جو ہے ایک شخص کو اس پہ جو ہے ٹیکنیکل بیس پہ اس کو ناک آؤٹ کیا گیا، کیونکہ جب انہوں نے اقرار نامہ معاہدہ بیع جو ہے وہ جب تحریر کیا تو اس پہ جو ہے اس صفحے کے اوپر جو پہلا پیج ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو فریقین ہیں ان کے دستخط ہی نہیں تھے، تو وہ جو ہے جب جیسے عدالت میں گیا تو وہ جو ہے عدالت نے اس کو جو ہے اس کو کہ دعوے کے جو ہے اسے خارج کر دیا، کیونکہ اس پہ جو ہے پہلے ہی جو ڈاکومنٹس تھے، جو پہلے سائن تھے، پہلے پیج کے اوپر فریقین کے سائن ہی نہیں تھے۔ تو ناظرین کرام، ایسے ہی جب یہ ایسے چیلنج ہوتا ہوا جب یہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ نے جو ہے اس پہ ایک بہترین قسم کی 2025 کے اندر جو ہے ایک ججمنٹ دی ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو ریفر کروں گا۔ اس پہ یہی جو ہے اس پہ سپریم کورٹ نے یہی ہولڈ کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا اقرار نامہ معاہدہ بیع جب کرتا ہے یا کوئی اقرار نامہ لکھا جاتا ہے، اگر اس کے فرسٹ پیج پہ اگر فریقین کے دستخط نہیں ہیں تو وہ اگر کورٹ میں جاتے ہیں، اگر ان کی لیٹیگیشن ارائز ہوتی ہے، تو ناظرین کرام، جو پارٹی جو شخص اس کو عدالت میں لے کر جائے گا، تو عدالت نے اس میں کیٹیگوریکلی اس میں جو ہے ججمنٹ پاس کی ہے، اور اس میں حکم دیا ہے کہ اس کیس کو جو ہے اس دعوے کو آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیوچر میں جا کے جو ہے اس کی جو ٹیکنیکل بیس پہ جو ہے اس کی کوئی ایسی فیٹ جو ہے وہ اس کے خاطر خواہ اس فریق کے بارے میں یا مدعی کے بارے میں جو ہے یا پلینٹف کے بارے میں اسے کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو ٹیکنیکل بیس پہ وہ خارج ہو جانا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر جو
डॉक्यूमेंट्स या इकरारनामा, ख़ास तौर पे जो बिलखसूस इकरारनामे की यहाँ पे बात हुई है, इकरारनामे के अगर फर्स्ट पेज पे उसके फ्रीकैन के दस्तखत नहीं हैं तो नाज़रीन कराम वो काबिल पेशरफ्त नहीं है, ये सिर्फ अदालतों का ज़िया है। ये इस जजमेंट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे होल्ड किया है और यही डिस्कशन हुई है। तो नाज़रीन कराम आप इस चीज़ से बचें, इस किस्म की चीज़ों से। तो आप, मैंने पहले ही शुरू में कहा कि जब भी आप कोई इकरारनामा करते हैं, कोई एग्रीमेंट बैक करते हैं, तो उस पे जो है गौर व खोज, एग्रीमेंट बैन ना भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब आप उसको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, जब आपको उसमें कोई आप इसको जो है इसमें तहरीर लेके आते हैं, तो उसकी सारी चीज़ें जो हैं, उसकी जो लीगली जो उसके मुहर्रिकात हैं उसको कंप्लीट किया करें, या किसी भी लॉयर से या किसी भी वकील से जो है आप जाके उससे डिस्कस कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है उसको रजिस्टर्ड करवाएं, प्रॉपर उसकी जो है उसकी ऑथेंटिकेशन जो है उसको ज़रूर आप वेरीफाई करें। तो नाज़रीन कराम, ये हमारा आज का केस लॉ था जो कि मैं बताने लगा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। ये है 2025 SCMR सफ़ा नंबर 551, 2025 SCMR सफ़ा नंबर 551। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी वीडियो और केस लॉ जो मैंने आपको डिस्कस किया और बताया। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।